جتنا بڑا اجتماع ہے اتنی بلند آمین دی آواز آنی چاہیے۔ مالک اللہ جو مریضن شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ مجلس پاک دے حاضرین بانیان انہاں دے خاندان جو بھی مومن یا مومنہ کسی دکھ تکلیف اتنے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام دا صدقہ مالک صحت کاملہ اور شفائے عاجلہ عطا فرمائے۔ جو بے اولاد باب الحوائج بادشاہ دے خالی جولے دا صدقہ حیاتیاں والے بیٹے عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ جو فانی جہان چھڑ گئے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما۔ پانچ راتاں دی تمام عبادت گزاری لنگر نیاز ذکر پاک ماتمداری عزاداری دا ثواب و طفیل حضرت وارث زمن علیہ السلام بنیان مجلس عزاد تمام مرحومین دے نام اعمال درج۔ الہی آمین۔ اتنی چنگی دعا لگے اتنی خلوص بری آمین آکھنا موت تو پہلے مظلوم کربلا دے ہر عزادار نو مالک اپنے گھر دا حج کربلا مولا دی زواری نصیب۔ الہی آمین۔ موت آ جائے مگر علی ولی اللہ پڑھن والے دا ہاتھ کسے کمینے دا محتاج نہ ہو۔ الہی آمین۔ ساریاں دعاواں دی بڑی دعا جڑی آغاز وچ میں عربی چ کردا اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن انجام وچ اپنی زبان وچ کراں جو دعا دا آغاز بھی وارث پاک دے ظہور تو انجام بھی اور ہن آمین وہ بندہ کھے جس کو جتنی وارث دی ضرورت ہے مالک اللہ حضرت ولی اللہ بقیت اللہ العظم شین شاہ معظم علیہ السلام دے ظہور پاک تعظیم فرما۔ الہی آمین۔ دعا دے قبول ہون دا حجت خدا نے عمل دسے اصول کافی چھویں بادشاہ پاک دی حدیث پاک ہے۔ مالک فرما رہے ہیں قبولیت دعا کے پردے او پردہ ہٹتا نہیں جتنے تائیں دعا کرن والا دعا دے بعد آل نبی تے صلوات نہ پڑھے قبول ہو جائے گی اچھی صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وکلنا محمد صلوات باواز بلند تلاوت۔ صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرجہم وشاہل مخرجہم۔ سرنامہ کلام تھے عزیزان محترم سادات غیر سادات، میں اس پاک ہستی تھی حدیث پاک دی تلاوت کا شرف حاصل کیتا ہے جنہوں نے کریم اللہ نے قرآن دی سنت دیتی ہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحا۔ مصطفیٰ اتنے تک بولن دا ارادہ نہیں کریں دے جتنے تک اللہ دا امر نہ ہوئے، بلکہ کیا کمال سطر سیدزادہ سرکار علامہ حضرت حسن زیدی اللہ مقامہ فرما گئے لفظ دو تلفظ ایک جیسے میں نے ذرا مختلف تیر رجوئے چ میں لفظ لکھ کے بکھاون دی ضرورت نہیں، میں بولے ساں تے ہر بندے نو پتہ لگ ویسی زیدی صاحب فرما گئے یہ وہی کرتا ہے جو وہی ہو۔ واہ کیا بات، یہ وہی کہتا ہے جو وہی ہو۔ اپنی زبانیں وہی نال سونا مکی مٹھا مدنی نبیاں دا سردار امر توحید بغیر بولن دا ارادہ نہ فرماون والے محمد سرکار فرما رہے ہیں ساڈے پہلا بھی محمد، اولنا محمد، اوسطنا محمد، درمیان والا بھی محمد، آخرنا محمد، ساڈا آخری بھی محمد، وکلنا محمد۔ فرما رہے ہیں گندا نہ رواں سارے دے سارے محمد۔ اور شہید ملت سرکار محسن نقوی شہید کیا کمال خلاصہ کیتا ہے حدیث، وہ فرما رہے ہیں خالق نے کچھ اس طرح اتارے ہیں محمد، خالق نے کچھ اس طرح اتارے ہیں محمد، ہر دور کے ہر شخص سے پیارے ہیں محمد۔ تو وہ فرمائیں اکثر در سیدہ پہ یہ جبریل نے سوچا پیغام کسے دوں یہ تو سارے ہیں محمد۔ یا علی
علیہ الصلوۃ والسلام تواڈے سنن دی کیا آواز میں بسم اللہ یہ 14 ہکے نے گھبرائے تو نہیں بیٹھے زندگی دا بابا پتہ نہیں اج ہے کل متے نہ ہوئے اگلا سال اگلے دن اگلے مہینے کون ہوئے کون نہ ہوئے اس سلسلے دی 5ویں مجلس ہے تو میں چاہ رہا ہوں جو میں جلدی دے باوجود دیر ہون دے باوجود میں تساں شریفاں دے دور تر آئے مد نظر رکھ کے میں ذکر دی نماز انجے پڑھا جی میں نمازی خلوص نال نماز شب پڑھا اس سارے دے سارے محمد ایک بھی 14 بھی 14 ہو کے پھر ایک بھی گل اوکھی آئی نا ایک کیوں میں نبی جو آکھے ایسی محمد اور یہ صرف زبانی بات نہیں اکٹھے بیٹھے ہوئے پتہ کسے نو بھی نہیں لگدا روز نہ پڑھ دے بابا جی حدیث کی صاحب روز تلاوت نہ کر دے 5 بیٹھن چادر تلے تو جبریل آدھے میرا اللہ کون ہے ہاں ہاں اب جبریل ایک دن میں 70 واری آندہ ہے کدی جھولا جھولاون کدی چکی چلاون کدی حسنین نو پراں تے کھڈاون کدی وحی دا پیغام لے کے کدی علی کو سبق لمن ابراہیل شاگرد ہے نا علی استاد ہے نا جیڑا دن وچ کئی دفعہ آندا ہے تے جیندی ویڑے تک رسائی ہے کوئی پوری توجہ جدا 5 اکٹھے ہو کے بیٹھے نو اس جبریل نو ہی پتہ نہیں لگدا اللہ نو پیا دے میرا اللہ اے ہن کون ہاں تو 5 نور جو اکٹھے بسم اللہ کریں میں بسم اللہ کرا اور یقین کرے اے وجہ بھائی 5 نور اکٹھے ہون جبریل نو پتہ ہی نہیں لگا اس سے عظمت چوکھی ہے اللہ تو پوچھنا پہ گیا یہ 5 نور جمع اچھا ایک اور میں تمہیں یاد رکھیا ہے حدیث کی سادہ جملہ اے نہیں جو جب ہم جمع ہو گئے اکٹھے بھی نہیں فرما رہے ہیں جب ہم اکمل ہو گئے فلم اکملنا جميعا اکمل ہو کے اکٹھے ہو کے اکمل ہوئے جڑے نور وکھرے وکھرے آنے بھائی کیا بات ہے جو جدوں اکٹھے ہوئے تے روز آون والا جبریل ہی پوچھدا کھلوتا ہے میرا اللہ اے ہن کون اس واسطے یہ 14 دے 14 ہک کے تابل پوری توجہ ایک ہون دے باوجود 14 ہے ایک اس واسطے جو ساتھ محمد 14 کی میں یہ سارے وہ جنہاں دی حمد ہوئی جنہاں دے قصیدے اللہ پڑھے جنہاں دی شان وچ اللہ بولے خالق جیس مخلوق دی عزت وچ قصیدہ پڑھے انہاں دے محمد ہونے شک کوئی نہیں مگر احمد مصطفیٰ ہک کے چنے ہویا احمد ایک محمد مصطفیٰ انہاں سارے دا کام ہے اللہ دی مخلوق نو صراط مستقیم تے رکھ کے دوزخ تو بچین دے ایک گل کی وکھری وکھری مجلس ہے آگ تو سارے بچین دے جناب سیدہ ہکے نام میں چاہے کدی نہیں تمہیں پتہ ہے پاک بی بی دا اسم مولا حسنین دی پاک اماں دے نام گرامی دا من ہے آگ سے بچانے والی کیا بات ہے آگ تو سارے بچین دے پاک سیدہ ہکے انہاں 14 13 مرد ایک مستور ہے اور شاید میں کسی مجلس سے پہلے بھی عرض کیتا ہوئے آج پھر پیا دا عورت تے مستور چی فرق ہے توجہ ہے عورت اور مستور چ بھی سید فرق ہے وہ فرق کے عورت ہوندی ہے دنیا تو چھپی ہوئی لباس بدلن دی دعا نہیں اللہم ستر عورتی ہر وہ چیز جڑی نگاہاں تو چھپاونی یعنی جدا پردہ ہے وہ عورت ہے مجلس کا پیغام ہے وصول کرو اس دعا دی روح نال جس دا بیٹا پردہ ہے وہ عورت جدا پردہ کوئی نہیں وہ عورت ہی نہ صداوے جدا دنیا تو پردہ ہوئے وہ عورت ہے تے جڑی عورتاں تو بھی چھپی ہوئی ہوئے وہ مستور ہے
یا علی علیہ السلام، بڑی مہربانی۔ کھلوتے تواڈے نال میں چار راتی بڑیاں گلاں کیتیاں، ایک کھلوتے پیغام سے نچا کے آج اس کم سے دی آخری مجلس ہے، انہیں میری نا وہ باوجی طبیعت فطرت مجبور بھی کر دی ہے، میں ضرور سناواں۔ بندے معصوم تے سوال کیتے چھویں بادشاہ تے مولا عورت تے صرف مرد تو پردہ ہے یا کسی عورت تے بھی ہے؟ یہ تواڈے واسطے میرے واسطے معصوم دا حکم ہے، عورت دا پردہ صرف مرداں تو ہے یا کسی عورت تو بھی عورت دا پردہ ہو؟ اللہ دی حجت فرما رہے ہیں ہاں عورت تو بھی پردہ ہے۔ مولا کیسی عورت؟ ناراض نہ ہونا، گل وصول کرنا، اے پوری مجلس جو ایک پکا کے ٹر گئے ہوئے کافی۔ وہ کچھ بندے آندے نا جڑے مجلس ویکھن تے تنقید واسطے لفظ پھدن آندے وی کیویں ایک ادا کچھ لبے تے میں پیچھے موقع ملے میں ہوٹل تے ڈیرے تے بیٹھ کے اپنا علم جھاڑا بھی ہے ذاکر مولوی غلط پڑھ گیا نے، وہ انہاں گلاں تے جڑے توجہ کرن ذرا اس تے بھی توجہ کریا ہے تے اے بھی یاد کرے مولا کسی عورت تو بھی پردہ ہے؟ معصوم فرمایا جی ہے۔ سرکار عورت تو عورت دا پردہ؟ فرمایا ہاں، بازار جاون والی عورت تو اپنی عورت نو پردہ کراؤ۔ ہوئے 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 بڑی مہربانی بھائی، بڑی مہربانی بھائی، بڑی مہربانی۔ مجلس سبق بھی تو ہے نا یا جیڑی عورت بازاری ہوگی اس تو اپنے گھر دی عورتوں پردہ کراؤ، متا تواڈے گھر دی پردے داراں دے نقش وہ بازار دے مرداں نو جا دساوے۔ ضمناً بات آ گئی تے میں کر دیتی، میں بسم اللہ کرا، میں نتیجہ عرض بابا جی کرن لگا۔ بڑی میں اپنا ثمر مل گیا، میں اپنی محنت دی اجرت مل گئی۔ اللہ تواڈا بھلا کرے۔ سیدہ تواڈے تے میں راضی جا رہا ہوں، کوئی راضی ہو کو حق بنے تو دعا کر کر۔ گل پی ہوندی آئی محمد سارے احمد مصطفیٰ ہی ہے، اے 14 چو 13 مرد ایک مستور ہے۔ جناب سیدہ اگ تو سارے بچیں دن پاک سیدہ ہکے انہاں 14 چوں کداں کوئی کسے میدان چوں فرار نہیں ہویا۔ یاد ہی ہے چار معصومین فرار ہے ہی کوئی نہ۔ ایک میدان تک پاک بی بی بھی گئے، کیڑا شیعہ نہیں جاندا میدان مباہلہ، پاک مخدومہ بھی تشریف لے گئے۔ وہ جنگ تلوار دی نہیں، اگر تلوار دی ہوندی پھر بی بی کدی نہ جاوے نا۔ وہ شجاعت دی جنگ نہیں، وہ صداقت دی جنگ آئی، مباہلہ ہے نا۔ کیا بات ہے بھائی، بڑی زندگی دراز ہوئے، بادشاہ راضی ہوئے۔ میدان سارے گئے، غیر فرار سارے حیدر کرار ہکے۔ محنت دا نتیجہ عرض کرا، محمد سارے نامد مصطفیٰ ہکے، اگ تو سارے بچیں دن پاک سیدہ ہکے، غیر فرار سارے حیدر کرار، خلیق سارے حسن ہکے، شہید سارے سید الشہداء ہکے، عبادت سارے کریں دن زین العابدین ہکے، سجدے سارے کریں دن سید الساجدین ہکے، عالم سارے باقر العلوم ہکے، سچے سارے صادق ہکے، غصے تے سارے اندر کنٹرول کاظم ہکے، اللہ دی رضا تے سب راضین علی رضا ہکے، متقی سارے تقی ہکے، مامور من اللہ سارے نکی ہکے، لشکر سارے دن عسکری ہکے، ہدایت سارے کریں دن مہدی ہکے، سمٹ ونجن نکتن کھنڈن 14 قرآن بڑھ ویندے۔ کیا بات علیہ السلام مخدومہ ازداد آپ یا علی علیہ السلام تسی صدا جی ہو، تھوڑا سایہ قائم ہے۔ تو اے عصمت قرآن دے 14 محمد سپارے جنہاں دی اج شب ہے، نام ہے اسم مولا ہے حسن، توجہ رکھنا، لقب ہے عسکری، آمد ہے 10 ربیع الثانی 232 ہجری،
بابا بھی امام ہے، دادا بھی امام ہے، بیٹا بھی امام ہے، اور آپ پہ بنے ہوئے امام نہیں، اللہ دے بنائے۔ عسکری بادشاہ و عزت علی امام ہے جن دے پتر دے انتظار وچ اللہ قیامت روکی ہوئی ہے۔ بڑی زندگی دراز ہے، ظاہری کل زندگی ظاہری، میرے بادشاہ دی بندی باؤ جی 28 سال، کل ظاہری زندگی 28 سال، 12 امامہ چو دوسرا حسن، شبیہ مصطفیٰ، خلق وچ بھی حسن، نفاست وچ بھی حسن، شجاعت وچ علی، خلق وچ مصطفیٰ، علم وچ باقر، بلکہ انجا کھاں اپنے تو پہلے سارے امامہ دی صفتاں دا حسین مجموعہ۔ کیا بات ہے، امام عسکری علیہ السلام، نتیجہ عرض کرنے لگا پڑھن واسطے موجی مجلساں اس بادشاہ دے کتنے معجزات پڑھا، مجلساں وکھریاں وکھریاں چاہیے، دو چھوٹیاں چھوٹیاں باتاں اور پھر انہاں دئی چکے مصائب دی شب ہے، میں چاہ رہا مصائب بھی میں عرض کر دوں۔ عزیزان محترم، لقب مشہور کیڑا ہے؟ بولو، سارے بولو چھوڑو، علیہ السلام۔ عسکری دا معنی ہوندا ہے بڑے لشکر والا، بڑی فوج والا۔ یہ لقب کتنے ملیا، عسکری کیویں بنے؟ مدینہ جدو سرکار چھوڑے نا، سرکار علی کے بعد شاہ دے ٹر جاون دے بعد تواڈی جگ دے پردہ فرماون دے بعد جدو سرکار نے مدینہ چھوڑے سامرا ونجن واسطے، تو سرکار نو لمن واسطے آیا فتح بن خاقان، ظاہرن ہائی عباسیاں دا وزیر، حقیقت جہائی سیداں دا نوکر، اور امام علی نقی علیہ السلام دے حکم نال دربار وچ رہندا ہی سرکار فرمایا ہی چھپ کے دیا کر تے مومناں دے کم آیا کر، کیونکہ عباسی دور شریعت دا مشکل ترین زمانہ آئی، تو اتھے ریا کر مومنین دے کم۔ بلکہ میں اکھاں نال پڑھے فتح بن خاقان نو سرکار نے وضو بھی کچھ ہور سکھایا ہے، جیڑا شیعہ وضو کرنے نا او نا دوجا وضو چا سکھایا۔ بکھرا بوے تو سوچے بھئی ہون تک میں تے باقی شیعہ سی وضو غلط کر دے رہے، ایک دن وضو پہ کرندہ ہی تے غور کی تس پردے دے پیچھوں عباسیاں دا ایک جاسوسی پہ کرتا ہے، شکایتاں کر دیں نا بھئی یہ ہی شیعہ تے بنے ہو یا تو آڈا ہے۔ وہ وضو کی تس نوکر دے پیر ڈٹھے، پھر نوکر دے پیچھے آہستہ آہستہ ٹرے، دروازے دے باہر گئے تو او نوکر معتمد عباسی دے سپاہی نو پیادا ہی نہیں او خبراں غلط ہیں، آج میں کلے نو وضو کرندہ ڈٹھے او شیعہ نہیں۔ ہاں پھر ہوئے بسم اللہ کرا، امام دی کچہری حاضر تے ہاتھ بدس تواڈے علم تو ہی قربان، نوکراں دا تواڈا خیال رکھن تو میں صدقے، ایدی قیادت بھیجے نے لشکر لے آؤ۔ سرکار جدہ چلن نا جی مدینہ تو موسم آئی گرمی دا، توجہ رکھنا کیڑا موسم آئی، جدہ مولا چلن لگے نا سرکار شدید سردی والے کپڑے چوا، جدہ عرب دی ثقافت ہو سی اس وقت سخت سردی ہوئے تا ساڑھے کو دی سویٹر جرسی چادر کوٹ جڑے سامان لبدن جراباں وغیرہ سردی دا لباس چاہنے، سرکار دو موسم ایک گرمی دے موسم دا لباس دے بے تن نہیں، سردی دا چوال ہے۔ مضمون جڑے روز میں پڑھی میں انہوں نے سری کوئی نہیں ہلندا، تو اڈی مہربانی ہے تساں بولیندے بیٹھے ہو، ذرا جاگ کے میرے نال سفر کرنا۔ او جڑے نال فوجی آئے ہوئے ہیں انہاں چ فوجی تے کیڑی بھولی قوم ہے شیعہ، اس تو ہور لفظ میں لبدا کونے، ویکھو نا کتنے بھولے جی قوم ہے شیعہ، امام کن بنایا ہے جے گرمی دے موسم میں سارا سردی دا لباس بچا کے نال ایدی کیڑی لوڑ ہے، چار دہاڑے تے لگنے تے اساں سامرا پہنچ ہوئے ہیں تے انہاں چون دہاڑے کیڑا موسم بدلنے جو سردی دے کپڑے نال چال ہیں۔ سرکار مسکرا کے سفر شروع کر دی، تباہ جی پہلی منزل تے انہاں کہا تسی امام ہو کوئی حدیث بیان کرو۔ سرکار فرمایا معاشرہ لے دہاڑے زمین دا کوئی حصہ ایسا نہیں ہونا
جتھو جنازہ نہ اٹھی وے مردہ زندہ ہو کے زمین تو باہر نہ آوے زمین دا کچھ حصہ ایسا ہونا ہی کوئی نہیں فوجی مذاق بنا ویکھو نا جی ایک ایڈی سونی پہاڑاں دی وادی ہے جی اتھے کیڑیاں قبراں جتھوں مردے اٹھی بنے وہ مذاق بنے دے رہے امام مصلی تے مسکران دے رہے رات دا وقت ہویا اچانک شمال والے پاسوں سیاہ رنگ دا بدل اٹھیا گل ہن شروع ہو گئی تو میں پوری کراں بابا جی وہ بدل اٹھیا تھوڑی بارش تے زیادہ برف ہائے 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 تہاڈی سمجھ نو سلام ہے بھائی میں بسم اللہ کراں چلو میں باو جی مجلس اس تو پوری پہ کردا بھی عزیزان دی سال دی حسرت ہے رہنا تساں دعا کرے سو تے کچھ انہاں دی منت کر کے اللہ کرے سی موس نوکری تے پہنچا اے بھی پوری کرے نا بارش راجی میں تھوڑی تے برف چوکی اتنی سردی جو جڑے فوجی مذاق نن پہ کرندے جو انہاں دے امام بھولی قوم دے امام سردیاں دے کپڑے چال ہے وہ ٹھٹھر ٹھٹھر کے مرن لگ گئے کام کام کے مکن لگ گئے فتح بن خاقان نو سد کے گرم کپڑے ہاتھ تے رکھ کے پیا دن وانج انہاں نو آگ بھولی قوم دا امام پیا دے سردیاں دے کپڑے تے نہیں چاہی دے ہاں بسم اللہ بھئی پوری توجہ تواڈے سنن دی کیا بات اور 10,000 جو کو چاند بچ گئے باقی سارے ٹھڈ تو مر گئے وہ جڑے بچے ہیں انہاں سد کے پیا دن ہون پتہ لگا نے اے جڑے برف ہی دفن ہوئے پے ایتھے کل کئی قبر آئی نہیں سردار کوئی نہیں ہن بن گئیاں جی بادشاہ بن گئی فرمایا انہیں معاشر الدن زمین دے ہر حصے تو مردے زندہ ہو سکے پھر جدو سامرہ پہنچ گئے سرمن رائے سامرہ اسکردہ ایک محلہ ہے سرمن رائے بالکل دریائے دجلہ دے کنارے اتھے سرکار نو رہائش دیکھی ظاہراً رہائش آئی حقیقتاً بابا جی قید خان آئی آج بھی موجود ہے اس قید خانے سے رکھے ایک دن عباسی خلیفہ معتمد عباسی اس نے آکے میں نا رو پاواں علی دے پتر تھے یہ ہون بھی وقت ہوگا نا جی اللہ کرے عراق دے حالات ٹھیک ہونے تے اللہ تن لے جاوے یہ ہون بھی چند دن پہلے میں سامرہ وارث پاک دا سلام کر کے آیا پھر جاؤ تے سامرہ شہر پھرو اتھے قید خانہ بھی ہے اتھے عباسیاں دا محل بھی ہے اتھے بیٹا اچھا ٹبا آج تک موجود ہے جس تے سرکار نو عسکری دا لقب ملے اور یاد رکھنا تعریف او اور چنگی لگ دی ہے جی دشمن کرے اپنے تو تعریف کریں دے رہا دن اگر دشمن نو کرنی پہ جائے سید پھر اس تعریف دا لطف ہی کچھ ہو رہے اس نوکرن وہاں کہ دریا دے کنارے تے مٹی جمع کر کے اچھا ٹبا بڑھاؤ یہ ہون تک موجود ہے انہاں مٹی کٹھی کریں دے رہے بہت اچھا پورے شہر تو بلند ٹیلا بڑھ گیا اس ٹیلے دوتے اپنی کرسی لوائی بڑی زرنی سجی ہوئی کرسی وہ کرسی لوا کے وزیران حکم دیتا سو میری جتنی فوج ہے انہوں نے کو اس ٹبے دے سامنے صف بندی کر لو پھر بڑی بڑی ریاست دباؤ جی حکمران آئی ریاست دیاں حداں اے ساڑے دریائے سندھ تک آ لگ دیاں فارس وچ آئی ادو یورپ دی آخری حد ادو چین دیاں حداں ادو سمندر حد بڑی بڑی ریاست آئی حکمران آئی جتنی فوج موجود آئی انہوں نے آکھیا سی تھے آکے صفحہ لاؤ اے سامرہ دے راکے جتنی فوج آئی کسے 90,000 لکھی ہے کسے 3 لاکھ بھی لکھی انہاں سارے انہوں آکھیا صفحہ لاؤ ان جدہ لکھاں بندے لائیں انہوں صفحہ اس لئے آگے قید خانے چوں علی نکی دا پتر لے آؤ پتہ نہیں کون کتنے ہاتھ اٹھنے میں نہیں جاندا کتنے بندے قدر کرنی ہے میں نہیں جاندا ٹبے تے سرکار نو لے کے پہنچے بے نیازی ہاتھ وچ تسبیح میں انجی پڑھساں سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح الحمدللہ رب العالمین دا ورد جاری کوئی سرکار دے چہرے تے روب نہیں علی دے پتر دے چہرے تے فاتحانہ مسکراہٹ اور اس آکھی ہویا جدا آمین عسکری استقبال کوئی نہ کرے وہ ٹبے دوتے کی دی کرسی نہ ہی کچھ وزیر ہی بیٹھے ہیں تے آپ ہر کسے تو پہلے بھاج کے اٹھیا باقی جب بیٹھے ہیں اٹھیا تھے
نال والے ہی اٹھ کھلوتے. اچھا میں واقعہ بعد وچ پڑھنا اس پیچھے انہاں دے کول پوچھیا کہ تساں کیوں اٹھے ہو؟ نہ کہ توں جے اٹھی کلا ہے. اس کہ ہاں اٹھیا تھا میں پہلے توں کیوں اٹھے ہیں؟ اس کہ ادو عسکری میرے سامنے آئے تے میری کرسی دے تلے ایک سپ بیٹھا ہی. جے میں نے بول گیا کہ اٹھی کے استقبال کر وگرنہ اگلا سال نہ آسیا. شاباش. نہ بچے کچھ نہ مجلس سنن دے نہ جن کو کوئی گل نہیں. بچے دا کام ہے کس لے کھیڈ سی کس لے مجلس. تو میرے ال توجہ رکھو. چھوٹا بچہ ہے انہوں جھنک کے مجلس وچ مت اٹھاؤ. بیٹھو میرا بیٹا کوئی گل. ہاں جی توجہ ہے. نتیجہ پڑا سرکار آ گئے سامنے روب دیون واسطے. پہلے تو شرمندہ ہو گیا نا جی. اٹھ کے استقبال بابا جی کرنا پیا. دوبارہ کرسی تے بیٹھ گیا تے کرسی تے بیٹھ کے پیا دے علی دا پتر محمد دی میں نہیں پڑھ سا محمد دی پاک دا وارث شیعہ دا امام. میرے نال لڑائی نہ کرو صلح کرو. ذرا میری فوج ویکھو کتھے تیری فوج. اے سرکار فرمایا بس تھوڑا جہا جاگو تھوڑا جہا بیدار مغزی نال. مالک فرمایا بس اتنی تیری فوج ہے. لکھاں دی فوج تے تہاڈی تک ہی نہیں پئی. تہاڈی کوئی فوج ہے ہن ظاہراً کوئی توجہ رکھنا. ظاہراً امام قیدی ہتھاں زنجیراں نو حکمران ہے. وہ بیٹا تخت تے بیٹھا ہے اودے حکم پہ چل دے. وہ لکھاں دی فوج اکٹھی کر کے خوف زدہ مرعوب کرنا چاہندا ہے روب پاؤنا چاہندا ہے. تو سرکار فرمایا بس تیری اتنی فوج ہے. ہن ذرا شرمندگی خجالت چھپاون واسطے تہاڈی فوج کتھے؟ سرکار فرمایا برداشت کرے سے جی جی وہ سی فوج تو بھی خیس ہو. سرکار فرمایا تو اپنی گل کر برداشت ہے ہی وکھاواں لشکر جی وکھاؤ. فرمایا کرسی چھوڑ. بھاویں حاکم آئی ظاہراً حقیقت وچ محکوم آئی. ہاں وہ دی جرت نہیں جو عسکری بادشاہ تے حکم چلاوے. امام زمانہ بادشاہ دے بابے دے حکم پہ چل دین. سرکار فرمایا کرسی چھوڑ دوڑ کے اٹھیا. سرکار فرمایا ہن مشرق ال ویکھ. اس مشرق ال ڈٹھا تے دی نگاہ دی حد مک گئی. جن و انس اور ملائک تے مشتمل لشکر. فرمایا مغرب ال ویکھ. مغرب ویدے تے مغرب دی آخری حد تائیں لشکر. فرمایا شمال ویکھ. شمال ویدے تے لشکر. جنوب ویکھ. جنوب ویدے تے لشکر. فرمایا عرش ال ویکھ. اس عرش ال ڈٹھا تے آسمان دے فرشتے تلواراں چا کے لبیک یا ابن رسول اللہ دے ہوئے عرش دے دروازے کھول کے زمین ال پیا دین. مولا فرمایا اے تا تھوڑے آئے باقی فوج جا میری پیچھے جے ہمت ہے ہی تو میں وکھاواں مشرقین تو مغربین تک روئے زمین دا فرش تو عرش تائیں کوئی ذرہ ایسا نہ ہوئے جتھے میرا سپاہی نہ ہوئے. ہاتھ بن گیا دے مہربانی کرو میں ہار من گیا. تساں عسکری ہو اللہ دی کائنات تیرے تو وڈا لشکر ہے ہی کسے دا نہیں. واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ. یا علی بڑی زندگی درا دشمن منے ہیں بڑے لشکر والا. اور یہ پڑھن دا مطلب ہے ہوندے جو مجبور نہ وعدے دے پابند. امام مجبور نہیں ہوندا. امام عہد دا پابند ہے. امام تے صحیفہ ہوندا ہے. امام دے بھائی جان دستخط ہوندے. امام نو پتہ ہوندا ہے میری شہادت کرنا میرا قاتل کون ہے وجہ قتل کیا ہے. اور جداں شہادت دا وقت نیڑے آوے اللہ دی حجت شہادت دے رستے ہموار کریں دے. یہی وجہ ہے جو علی امیر المومنین 19 رمضان دی صبح پترا نو مسجد کوفہ نہیں آمڑ دیتا. میں صدقے ہو ہائے کر لو تو میں شاید پرسوں پڑے آئی. یہی وجہ ہے جو حسن امیر 27 دا روزہ جہدہ کول ونجا افطار کیتا. یہی وجہ ہے جو حسین غازی تے پابندیاں لائیاں. بلا انہیں آج تواڈے میرے ماتم دی رات ساڈی پتر جی ایک نفسیات بن گئی.
سیدزادہ مولا تواڈی زبان وچ مزید تاثیراں دے جی مولا دے مداح بیٹھ حسین دی جیڑا حسین دے مداح خان نال منافقت کرے وہ شمر نال مشہور ہوئے مولا تواڈیاں زباناں وچ بہت تاثیراں دے رنگوں نے 12ویں دے انقلاب تائیں ذکر چلنے میرے سینئر میرے جونیئر جتنے مجلس وچ مداح خان بیٹھے میں کربلا ون کے مولا دی قسم ہے ہر کئی واسطے دعا کریں کیونکہ ذکر ذاکر دے وسیلے نال مالک دی شاہی تک چلنے ہاں جدہ امام زمانہ علیہ السلام دی شاہی قائم ہو ویسی تے سیداں دا راج اسی وقت مجلساں حسین مصائب نہ پڑی سی دکھ دیاں پھوڑیاں لپٹی سن سیداں دے ویڑے خوشیاں ہومنیاں تائیں جدہ 12ویں دے سر تے تاج آمنے اللہ اتنے تائیں اس ذکر نو قائم رکھنے اور ذاکر دا احترام کرنا امام زین العابدین علیہ السلام دی سنت میری ذات نال کسی نو کوئی دکھ ہو سکتا ہے حسین دے ذکر نال نہیں ہو سکتا ایڈا وڈا اجتماع میری حد نگاہ تائیں ہر پاسے آزادا ماں شبیر بھی تواڈے تے راضی ہونا ایڈی دشمنی آئی نا مسلماناں نو بعد از رسول دی دھی دے پتراں نال جو کہیں دے آپے سار نہیں مکے متبادل باؤ میرے کو لفظ کوئی نہیں امام حسن نے مجتبا تو لے کے حسن عسکری تک سارے انو امت قتل کی اور عصر حاضر وچ میں ترائے مجلساں پچھلیاں اسے گل تے پڑھیاں تواڈے میرے تے امام زمن دا انتظار کرنے والے دی اج بڑی دکھ دی رات ہے اج ڈھیر رومنے نفسیات بن گئی نا جیڑا مضمون روز نہ پڑھیں دو میں صرف حیران ہو کے سندا رہا حیران ہو کے نہ سنیا ہے اج تواڈے تے میرے زمانے دے امام دی یتیمی دی رات ہے یہ رات مکنی ہے زمانے دے امام یتیم ہو وجنے آفرین مرحبا اجرکم اللہ اور مصائب وچ امام زمانہ بھی باقی ہستیاں تو گھٹ نہیں نہ ہی امام حسن عسکری اور یہ 28 سال دی این جوانی ہے زندگی مکی اے او امام ہے جنہوں کربلا نن منجن دیندے اے انہاں دا ہی دور آئی پیو پتراں دا جس دور وچ دجلہ دے کنارے کدیا دین جائیں کربلا ونجنے ہتھ کٹاؤ کدیا دین دولت دیو کدیا دین پتر مراؤ زندان وچ قیدن گلی والے پاسے چھوٹی جی کھڑکی آئی جس وچ پے رہن دے بٹن کھول کے کربلا والے پاسے منہ کر کے چونکہ ساڈے زمانے دے وارث دی یتیمی دی شب ہے نا تو میں اج یتیم والی شکل بناواں مکانی والی شکل بناواں سادات تو سا مکان چھلنی ہے ساڈے کول ساڈا وسیلہ بننا ہے وارث تک مکان پہنچاون دا کربلا دی ہوا سینے تے محسوس کر کے وین کر دے ان ہائے میرا غریب دادا کوئی ظاہر کربلا دا ویندا نظر آوے تا دے ہم جدا قبر تے ونجے اکھیا مجبور پتر سلام دیندا ہے قید دی مدت تھوڑی ہے مگر زمانے دے امام دا پاک بابا 5 ہستیاں دے دکھاں دا اکلا وارث قید ایک جگہ تے نہیں ایک قید خانہ ہے ایک نظر بندی ہے قید خانہ ہے عباسیاں دے محلے چ نظر بندی ہے امام دی اپنے گھر دے چ یار اس دی غریبی تے میں کتنا مصائب پڑھا مکمل ہوندی ہے مجلس اگر یہ 70 سمجھ لو کتنا ایک مصائب میں اودا پڑھا جیڑا ایڈا غریب آئی جو جنہاں دے جنازے باہر نہیں گئے گھر دا کمرہ قبرستان بن گیا جڑے عراق دے دوار بیٹھے ہو تے سامرا گئے ہو میں بسم اللہ کرا امام علی نقی علیہ السلام دے گھر دا حجرہ ہے جیڑا انہاں دا اپنا قبرستان ہے بھائی اس موضوع تے اتنی ہنجوئی کافی ہے جتنا رولے نے میرے تے کافی ہے بہت لمبی مجلس پڑ گیا ہاں جی بانیان کتھے جی آگے نو خان تو میں مصائب شروع کراں قریباً تو میں مصائب پڑھ دے ماں جدو میں آکھاں تابوت برآمد کر لونا کسے ایک نو عزیز اتھے ہونا چاہیے جو میں اطلاع دے میں نہ ہاں جی چلو ہن توجہ کرو 2-17 ہو رکھی جاواں زندگی دا کیڑا پتہ ہے کیڑیاں کیڑیاں ہستیاں دا قید وچ امام موسیٰ کاظم دے دکھاں دا وارث
اندر باہر والے جی ہائے پن سکو تے 70 آداں اتنے دکھ 14 سال دی قید وچ بغداد وچ موسیٰ کاظم نہیں ڈٹھے جتنے چند مہینے دی قید وچ سامرا وچ عسکری بادشاہ ڈٹھے بھلا ہوئی بھائی یہ جھولی والے نہیں میں بسم اللہ کراں سونا اتنا ہی کافی ہے. میں کیا کہنا بازار دربار سن سن کے مضمون بندے حیران ہو کے سن دیں ایک لفظ دی میں وضاحت کرنا اللہ تعالی لے جاوے سامرا حالات باو جی ٹھیک ہوئے انشاءاللہ ہر رومن علی اک 14 دی زواری کرے جدا سامرا جاؤ نا تو پھر اپنے سالار نو آکھنا سن قید خانہ بکھا جتھے ہون لہندن نا اتھو تھوڑے جائے فاصلے تے ایک چڑھائی چڑھ دیئے عباسیاں دا محلے بزرگی شاید او پیا دن میں ویکھے ہوئے جائیں ڈٹھے او دی ہائے نکل سی جائیں نہیں ویکھیا او تصور کرے وقت رومن جانے او تے خانہ محل دیاں سیڑیاں دے تلے کئی سیڑیاں لے جاؤ پھر اتنا اندھیرا ہے بابا جی جو لائٹاں ہاتھ چومن تامی نظر کچھ نہیں آندا جنہ بندے آجے ہائے نہیں کیتی جدہ پوڑیاں مقدیاں نہ قبر تو چھوٹی جائے میں صدقے ہو جاواں اسے نہ بندہ بہ سکدا ہے نہ کھل ہو سکدا ہے جی میں کفن پا کے لیٹنا ہوں دے ایڈی تانگ جاتے امام زمانہ دا بابا قید رہے میں بسم اللہ کراں تھوڑی جائی قید ہے جتنے دکھ ڈٹھے نے جتنے 14 سال موسیٰ کاظم نہیں ڈٹھے اگلا دکھ ہے سجاد دا وارث سید جتنے ہو میں معافی دیونا متبادل لفظ نہیں اتنا رو لیا نہیں کافی قید دے دکھ جی بے شک وہ بھی کدی زندگی باقی کدی میں پڑھیا میں سنے سا وہ پہلے اگر وقت ہوندہ میں پہلے پڑھا ہاں 7ویں امام دا زندان تے وقت آکھاں جو 7ویں نالوں کتنا اوکھا زندان ہے 11ویں دا پر میں ہاں تھی چلو اتنا پڑھ دینا 7ویں امام دا جڑا زندان ہون بغداد کھل گیا ہے جنید بغدادی دی قبر دے پچھلے پاسے زیر زمین ہے تے ایو جیا زندان ہے جس سے بندہ چھکنا چاہوے تا سینہ زخمی ہوندہ ہے سدھا ہونا چاہوے تا سار زخمی ہوندہ ہے تے میں پیادا جڑا ایڈے اوکھے زندان چاہیے او وات بھی 11ویں نالو سوکھا واہ 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 مرحبا جرکم اللہ مرحبا جرکم من السیدہ مرحبا جرکم من الحسین نکی تکی بانیان خمسہ اللہ توڑی زندگی دراز کے میں جا رہا دعا کر کے مسافران مظلوم دے سانگے توڑا مہمان نوکری اچ کمی رہی ہوئے رجوئے والے گرد و نوا والے ایڈا بڑا اجتماع میں معافی دیونا رات دے سویلے میرے واسطے نہیں جنازے واسطے ٹور رہے ہو جنازے دا پاک وارث زمانے دا پاک امام توڑے تیرازی ہوں اگلے دو کھچ سجاد دا وارث بابا جی توڑی اجازت ہوئے تا اے سطر اشارے نال پڑھ چھوڑا مولا جان دن میں 11 امامہ دی شہادت ممبر تے پڑھئے میں اس سطر ہی چھونا پردے نال اشارے نال گزر بنا رجوع ساداتے پڑھے لکھے آپ بیٹھے ہو اتنیاں سطرہ کربلا تو شام تائیں شمر سجاد دی کانڈ تے نہیں لکھیاں جتنی اندر ہو گئے امام حسن عسکری دی کانڈ تے لکھتے رہے مریون والا بدلیا نہیں مارن والے تبدیل ہوندے رہے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ آفرین مرحبا جرکم اللہ میں صدقے تے میں کوئی اور اثر ہوئی زبان مولا وقت لنے جیو پہ حسین دی امہ راضی ہونے ان اکھاں ظلم کرن والے تبدیل ہوندے رہے ہاں 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 جڑی گل پہ کر دین ثواب سمجھ کے مار دے رہے شالا تواڈی زندگی دراز ہوئے اگلے دکھ وارث کہندا ہے امام حسن دا اگلا دکھ کیڑا جوانی وچ زہر میں ایک مجلس وچ پڑھ گیا جو کیڑی سخت زہر آئی جڑی امام حسن نو ملی ہے انج آ رہی اس وقت دی سخت ترین زہر پر جوانی آئی نا پتر دسان چھوٹا ہی کچھ صاحب کتب لکھے ایک چھوٹی جئی تھی بھی آئی میں اکھا نال پڑے جدہ زہر ملی ہے تا حرم مدینے آئی
پتر چھپیا ہویا ایک پھپھی کو لائی زہر دے کے زندان چ رکھیا نے کئی دن. اور بابا جی پتہ نہیں کتنے بندیاں ہائے کرنی. ایک کمینہ روز اس پاسے کھڑکی کھول کے منہ کر بند آئی تے واتا دائی زندان چو باہر کڈو. پانی منگے تا پانی نہیں دیونا. میں ویکھنا چاہنا زہر دے اثر نال رسول دا پتر تڑپدا کیویں. میں صدقے شالا میں سطر سمجھا لما. میں ڈائجسٹ دی کہانی تو نہیں پڑھ سکتا بابا جی. پڑھنی تو میں روایت ہے. پھر جدا امام تڑپے نا تے زہر دے اثر دی وجہ تو چیخاں بلندوں میں نا. اے محل دیاں میرے کو لفظ متبادل کوئی نہیں. میں نے معاف کرنا ہے. محل دیاں رقاصہ عورتوں آدھائی تالیاں بھی بجاؤ. میں صدقے ہو جاواں. اچھا اچھا گانا بھی گاؤ جو ادھے چیخن دی آواز کوئی اور نہ سنے. ادھے رومن دی آواز کوئی نہ سنے. کتنی ایک برداشت ہے کتنا ایک مصائب سن سکتے ہیں. پھر گھر وچ نظر بند کیتا نے. گھر نظر بند تاں کیتا نے جو زمانے دا اج دے زمانے دے پاک امام 12ویں امام نو گرفتار کر کے قتل کر کے رسول دی نسل دی امامت دا سلسلہ بابا جی اے مکاونا چاہتے ہیں. پر اللہ دی مصلحت آئی. اللہ امامت دی امانت محفوظ رکھنی آئی. گھر پہنچایا نے ہر پاسے فوج دا پا رہے. دیں دیں نال زہر دے اثر نال مکدے رہے. زہر دا اثر ودہ دیئے. امام نو انتظار رہے جو امام زمانہ دی اما مدینے تو آسی. میں امانتہ حوالے کر کے پھر اصلی وطن تے واپس ویسا ہائے کر لو تا زہر دے اثر نال ہونٹ بھی زخمی زبان بھی زخمی. اگلے دکھ چ وارثن امام حسین دے. آخری دو دکھاں چ حسین دے وارثن. ایک پیاس تے دوسرا غیرت دا دکھ. ایو دو دکھ پڑھداں تے میں تواڈا سلام کرے نا. پیاس وچ ان جنوں ہنے کوئی ڈاکٹر طبیب بیٹھا ہوئے نا او دے کولو کسے حکیم تو پوچھیا ہے جنوں زہر ملی ہوئے انہوں پیاس بہوں لگ دی ہے. انہوں تڑپن دی جا تے پیمن دا پانی چاہیدہ ہوندا ہے. پیاس دی وجہ تو تڑپ دے ہن. جے حکیمہ خاتون پانی پیمامے نا تا زخمہ دی وجہ تو پی نہ سکدے. واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ. آفرین مرحبا اجرکم اللہ اجرکم من السید. ایک اور روایت بھی بابا جی پڑھی جاواں. سیدوں تہاڈی اجازت ہے میں پڑھی جاواں. دو ہستیاں نے سویڑے دیاں جنہ کچھ زندگی دیاں آخری نمازاں بیٹھ کے پڑھیاں. اللہ دی نماز پڑھن والیاں اس گھر دیاں دو ہستیاں جنہ کچھ نمازاں زندگی دے آخری ایام دیاں بے کے بہوں اوکھیاں پڑھیاں. او کیڑیاں کیڑیاں ہستیاں نے. ایک شام دی تھکی ہوئی علی دی تھی. واہ بھائی واہ واہ. دوجا زہر دا مکہ ہویا 11واں امام. مرحبا مرحبا. بے کے نماز پڑھ دیاں وڈی اوکھی وجود کمدائی خون لڑدائی. میں بسم اللہ کراں. ای اور رات آ گئی اج والی مکا دیتا ہے. میں مضمون میں بھائی جان مکائی کھلا مضمون. زندگی باقی ملاقاتاں باقی. جتنا وقت میرے بچے عزیز آکھے آئی اتنا پڑھ گیا. راضی ہو میں دعا کریں تے میں تواڈا سال اس موضوع تے انج بابا جی کوئی نہیں روندا. بندے چپ کر کے ویدے راندے گزا کر کے پہ پڑھ دے. روز پڑھی من والی گل جو نہیں اتنا رونے ہو زمانے دا وارث تواڈے تے راضی ہو. میں ایو اج والی رات آ گئی. اس تو بڑا مصائب میں یاد کوئی نہیں. زندگی دی آخری رات تواڈا بھلا ہو جائے. چھوٹی جی تھی جنہ لکھی اج بھی عراق وچ مزار بھی ہے اس بی بی دی. اس بی بی امام زمانہ دی پاک ہمشیر دی مزار اج بھی عراق وچ میں اکھاں نال ویکھایا. اونوں جھولی وچ پا کے یتیماں والا پیار کیتا. میں صدقے ہو جاواں. زندگی دی آخری رات بڑی اوکھی بستر تے مصلی عبادت بنا کے اللہ دی تسبیح شروع کی تھی. جدہ پتہ لگا نے نا جو میرے وعدے دا وقت قریب آ گیا. اللہ دی کائنات دا پہلا تے آخری مظلوم ہے 11واں امام جائیں اپنی زندگی اچھا اپنی قبر آپ بنائی. واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ. روندہ ہی ودا ہے قبر ہی ودا کھٹیندہ ہے. اللہ مان آفرین مرحبا اجرکم اللہ. پتر 5 سال دے جڑا اللہ جی بسم اللہ کرنا جڑا اللہ دی حکمت نال پردہ غیبت چے. اور تسا کل دے ذرا اشتہار پڑھنا. جتنا میں چاہتا ہوں اتنا تسا رو لیا. کل دی مجلس دے اے جڑی جوان نسل بیٹھے نا ماتمی بیٹے ذرا بزرگ جان دین بچیاں واسطے کل دے اشتہار پڑھنا. چپ تازی کا جلوس
کراچی ہے لاہور ہے جھنگ ہے شاید تواڈے کول بھی ہوے فیصل آباد ہے کیڑا جلوس ہے کدی سوچیا نے امام عسکری دا تعزیہ چپ کیوں ہے اس جلوس نال ٹرن والے چپ کیوں ٹردے اس چپ تعزیہ دے جلوس دی وجہ ہے جو چواں پاسے اج دی رات پار آئی فوجیاں دے ہاتھ وچ بے نام تلواراں تے انہاں نو حکم آئی اندروں کسے مرد دے رومن دی آواز آوے انہوں گرفتار کر کے قتل کر دیو بھاویں چند سال دا ہوئے ہو سی زمانے دا امام ہو سی عسکری دی پاک دا وارث ایو وجہ اکلے عسکری تڑپ دیاں جگر دا خون باہر آندائی ساہ مکدے ویندیاں ایک ضعیفہ تے ایک دی ہولے ہولے روندیاں تے پیران دیاں تلیاں دی چمکیا دی آئی آج پتہ لگ گئے جیڑی خواباں چاندی آئی او کیوں ڈھیر روندی آئی شاباش 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 آفرین مرحبا اجرکم اللہ کون دی آئی تیرے خواباں رو کے آدھی 4 سال دی میری دادی جیڑی شام دفنے بابا جیڑی ٹور ونجن دے بعد آج بھی کہہ دنے جہندے کنائے چو خون لڑ گئے او محنت میرے قائم برانو روز سکھائیں دی آئی جو یتیم اچھا نہیں روندے واہ بھائی واہ بھائی واہ آفرین مرحبا او سن سکھا گئی ہے جو یہ میں صدقے ہو جاواں میری 1000 زندگی قربان ہو جاوے راضی ہو زندگی باقی کدی پھر بنیا بابا مضمون پورا کر دیتا آج تھائیں آخری سطر وصول کرو تے میں تواڈے حق کی تساں میرے حق کی دعا کریے میں سلام کراں تے ٹر جاواں چند لمحے باقیاں 5 سال دا پتر پردے چاہی آخری سال امام سجے کھبے ڈٹھے تے ہولے ہولے آکھیاں نے میری پاک دا وارث محمد دا آخری جانشین جی بابا میرا لال من گاللہ من تواڈی سونی آئے دی قسم پردے جو تڑپ دے ہوئے حضرت قائم باہر آئے جولیے چپا کے روندے امام پتر دا منہ چومے وچ سر تے پیار ان کیتا ہے جویں شریف یتیمانو کریں دین آفرین مرحبا اجرکم اللہ اجرکم من السیدہ والدید ہاتھ پتر دے ہاتھ رکھیا دن میری امان تیرے حوالے صدقے ہو جاواں میں زندگی قربان کر دیواں بابا میرا چھوٹا سانے اپنی امانتا آپ سنبھالو سار چمکیا دل تو سجاد دی سنت ادا کر تیرے حوالے میں ایک کیتی ہوئے جداں دادا حسین توریان زین العابدین دے حوالے 100 کی دیانے تین ایک دا جنازہ دفناونے سجاد جنگلہ چھ 108 دفنائی آئے واہ بھائی واہ آفرین مرحبا اجرکم اللہ اجرکم من السیدہ واد پتر نو آج دی ڈھلی رات لے ختم ہو گئی میری مجلس جو کچھ سید تسی میں پڑھ دے آئے پتر نو اپنے سامنے بہایا نے متھا چوم کے پیا دن زمانے دا قائم امام محمد دا آخری جانشین تے اللہ دے حکم نال پتہ نہیں کتنا عرصہ پر دے جرانا ہے تیرے کول دادے دی ذوالفقار اسی سن لڑن دی اجازت کوئی نائی جدہ تین ظہور کرنے تن تلوار چلاون دی اجازت ہونی ہے کربلا دے شہیدان دے انتقام پیچھے لوئے جدہ ظہور کرے کعبے چوں سجدہ مدینے لگانے جیڑی مدینے ستی پئیے او محمد دی حکا دیئے انہوں قبر چوٹا کے پوچھے دادی کون مرے میں رہنی اللہ مان مرحبا اجرکم اللہ اجرکم من السیدہ اجرکم من الحسین ہاں بھائی لے اونا تابوت سامنے تھائیں پیا مکینا بابا پہلے دادی دا انتقام وقت کربلا لے دا فرمایا نہیں جے پھارکوں میں جدا مدینے علی دا انتقام ہو ونجے وقت شام لگا ونے ساڑیاں پردے سے جو دفانے جنہ دے مرن دے بعد ضمیر کہیں نہیں لائے جنہ دی قبران تے دوپران دیئے انہاں قبران تے چھاں بڑھاوے وقت پوچھے میری دادی آگا جورم گیڑائی وقت کربلا لے اندے بدلے بعد چلونے لے آؤ بھائی جنازہ سامنے اے جو سامنے سے چوپائیں تسا توین کر لو سید دادا جے اجازت ہوئے تو اٹھ جوان جلدی گئے اگر اندر لے آ سکتے ہیں تو جوان ذرا شبی اندر لے آؤ بھائی
اللہ تہاڈا بھلا کرے احترام نال بڑے احترام نال شبی اندر لے آؤ میں 1000 دفعہ صدقے ہو ونجا تو سر رل کے جنازہ چایا ہے بابا نکی شاہ تہاڈا دادا ہو غریب آئی جیندا جنازہ گھر کو باہر آون دی اجازت کوئی نہیں جیں گھر دے قبرے چ اپنی قبارہ بنائی آئی میں اتھائی رک جاؤ بھائی اتھائی رک جاؤ بھائی سلام بعد کرنا ہاں زمانے دے امام دی یتیمی دی راتے امام زمانہ نو دے او مکان سرکار دے بابے دا جنازہ ہے پتر نو وصیت کریں دے ساہ مک گئے زمانے دے امام پھر گئے بدے ٹور گئے جنازہ تیار آئی تے امام زمانہ دی اماں مدینے ولیے کھلے دروازہ تے عسکری دا حرام اندر آئے او شریفہ کچھ دیر جنازے تے رنگیے وقت مومنہ نو اجازت ملیے ونجو پڑھو اپنے امام دا جنازہ رجو یالے آوہ جدہ اجازت ملیے چاند مومن عسکری دی حویلی ہے جائیں او شریفہ صفحہ لگیاں تے عسکری دا ایک بھیراؤ جنہ دا نام جعفر لکھیا نے او جنازہ پڑھامن واسطے ودینیا پردے چو امام زمانہ باہر آئے آدن چاچا حج ونجو امام دا جنازہ امام پڑھیں دے اللہ مان اللہ مان اللہ مان آفرین مرحبا زمانے دا امام او مظلوم ہے امام زمانہ علیہ السلام اجا پیو دا جنازہ پڑھانا ان مکے یا فوجی گرفتار کرنا گئے ہاں سید معافی دیں دے میں آتا سکا جیڑی گل دی میں سیدہ تو معافی منگی ہے فوجاں گرفتار کرنا یا امام زمانہ غیبت جٹور گئے کہ ہائے کر لو اجا عسکری دا جنازہ دفن نہیں ہویا یا عسکری دے حرامے دے ہاتھے دے رسیاں امام زمانہ دی امانو قیدن بڑا کے دربار لے آتج تازیوں نے چاچا کے آدھر داس کتھے تیرا لال ماتم حسین